بریک کے بعد آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی میں۔ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو سوالات ہیں ان کی جوابات حجت الاسلام والی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب آپ تک پہنچائیں گے۔ میں سوال آغا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آغا، پہلا سوال کلثوم زہرا لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت ان ایام میں مہینے کے کہ جس میں وہ واجب عبادت نہیں کر سکتی ہے، قرآن کے صرف اس پیج کو چھو سکتی ہے جس میں صرف ترجمہ لکھا ہے، یا قرآن کا وہ پیج جس پہ کچھ نہ لکھا ہو؟ جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کو نہیں چھو سکتے، ترجمہ چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال اس طرح سے کہ ایک مولانا آتے ہیں ہمارے یہاں، مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا کیریکٹر بھی صحیح نہیں ہے اور وہ تھوڑا فراڈ قسم کے ہیں، جھگڑا لڑائی لگانے میں والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ جمعے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کیا ان کے پیچھے نماز ہی جائز ہوگی؟ اور کیا جمعے کی نماز میں شامل ہو کر ہم اپنی الگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا، اگر ایسا کوئی ہے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مولانا بھی کہلوا رہا ہے، عالم دین بھی کہلا رہا ہے، اور اس قسم کے امور انجام دے رہا ہے، تو نماز اور اس ایسے انسان کے پیچھے بہرحال نماز، اگر انسان کو یقین ہے کہ یہ خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں، تو پھر اگر عادل ہونا ثابت ہے اور عوام میں یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عادل ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جیسا کہ لکھ رہے ہیں اور آپ کی نظر میں عدالت ثابت نہیں ہے ان کی، تو پھر نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، جماعت آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگی۔ کیا یہ شور مچائیں ایسا کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ لوگ نہ پڑھیں؟ نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان خود دیکھ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کے سامنے کسی کا فساد اور کسی کے گناہ ثابت ہو، بقیہ کے سامنے نہیں ثابت ہو، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں، بتائیں۔ جی، اگلا سوال حیدر سید۔ ہمارے والد فیروز مسلم رضا سید بہت بیمار ہیں، ان کے دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، بیلنس ڈس آرڈر بھی ہے، ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ آگا سے گزارش ہے کہ دعا بتائیں اور والد صاحب کے لیے دعا بھی کروا دیں۔ ہم دوسرا سوال بھی لے لینا چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے مظفر نگر سے، اور چینل ون میں اس میں ورک کرنے والوں کے لیے وہ دعا کی یعنی گزارش کرنا چاہ رہی ہیں کہ میرے چچا کے لیے ان کے لیے دعا کریں کہ بلڈ میں کینسر آیا ہے کہ جس کی سٹارٹنگ ہو چکی ہے، آپ سب دعا کر دیں وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں۔ ان پر 5 یتیم بچوں کی ذمہ داری ہے، جس میں 4 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے، دعا کی گزارش ہے۔ تو دونوں سوالوں میں آغا دعا بھی چاہتے ہیں اور ناظرین سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کے لیے آپ لوگ دعا کریں۔ جی آغا۔ یقیناً ہم سب دعا کرتے ہیں، خداوند عالم تمام بیماروں کو اور ان دونوں بیماروں کو جن کا نام لیا ہے، دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم شفا عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی مختصر، خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، صدقہ دیں اسی شفا کی نیت سے۔ اور دوسرے، سورہ مبارکہ الحمد کو پڑھ کر پانی پہ پھونک کے پانی پلائیں۔ دونوں مریضوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جب بھی، بلکہ تمام مریضوں کو سورہ حمد کے لیے یہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر حمد کو پڑھ کر کسی کو پانی پلایا جائے تو اسے شفا ملتی ہے۔ لہٰذا مریضوں کو پانی جب بھی پلانا ہو تو سورہ حمد پڑھ لیں، کچھ سیکنڈ لگیں گے، صحیح، سورہ الحمد پڑھ کے پھونک کے پانی پلائیں، انشاءاللہ خداوند عالم صحت عطا فرمائے گا۔ اگلا سوال طاہر گوا سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی، گوشت پر ٹماٹر، پیاز، آلو وغیرہ پہ جو نقش اللہ یا محمد یا اس طرح سے کبھی کبھی دکھنے میں جو آتا ہے فیس بک یا سوشل میڈیا پر، تو اس کو کھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اولاً تو یہ سب بنایا ہوا ہوتا ہے، آپ کو ملے گا نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو توہین نہ ہو رہی ہو تو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اہانت، توہین نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اگلا سوال اس طرح سے کہ جب سید پر صدقہ حرام ہے تو اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ دے سکتے ہیں، دونوں میں کیا صحیح ہے؟ مہربانی کر کے جواب ضرور دیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت کچھ قول امام آتے ہیں جن میں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں۔ اولاً تو قول امام غلط نہیں ہو سکتا، لوگ غلط لکھ دیتے ہوں گے یا غلط آپ تک پہنچتا ہوگا، قول امام غلط نہیں ہوتا، امام کا ہر قول سچا صحیح ہے۔ دوسرے، صدقہ حرام ہے سادات کے اوپر، واجب،
جو بھی واجب صدقات ہیں حرام ہیں، لیکن جو ہم روزانہ اپنی سلامتی کے لیے نکالتے ہیں یا اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں روزانہ، تو وہ واجب صدقہ نہیں ہے۔ تو جب واجب نہیں ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، سیدوں کو بھی دے سکتے ہیں، جو بھی ضرورت مند ہے اسے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاسر رضوی، ان کا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے کے دوران ریح خارج ہو جائے، گیس پاس ہو جائے تو کیا غسل باطل ہو جائے گا یا صحیح رہے گا؟ غسل صحیح ہوگا، کنٹینیو کریں، غسل پورا کر لیں۔ البتہ نماز کے لیے یا جس کام کے لیے وضو واجب ہے وہاں آپ کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن غسل صحیح ہو جائے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ آئی ہیڈ سفرڈ اے لاس ان بزنس۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بزنس میں نقصان ہو گیا ہے۔ ان کے پاس 2 فلیٹ تھے، ایک فلیٹ کو انہوں نے ہیوی ڈپازٹ پر اٹھا کر کے جو رقم ملی انہوں نے اس کی بھرپائی کر دی، لیکن چونکہ 3 سال کے لیے انہوں نے اپنے فلیٹ کو ہیوی ڈپازٹ پہ اٹھایا ہے تو اب 3 سال کے بعد ان کو وہ رقم ان کو دینی پڑے گی تاکہ ان کا فلیٹ چھوٹ سکے۔ تو یہ آہستہ آہستہ کر کے اس رقم کو جمع کر رہے ہیں، تو کیا ہر سال جب خمس کی ڈیٹ آئے گی تو اس جمع کرتا جو جمع کیا رقم انہوں نے اس پر بھی خمس دینا پڑے گا؟ خمس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی انسان کی ملکیت ہے، جس تاریخ میں آپ کو خمس نکالنا ہے، جو آپ کے پاس ملکیت ہے، آپ کی بچت ہے، اس پر خمس دینا واجب ہے۔ اب اگر یہ جو ڈپازٹ کی رقم ملی ہے تو یہ آپ کے لیے اگر اس نے اجازت دیا ہے کہ آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں ڈپازٹ کی رقم، تو آپ نے خرچ کیا ہے، تو اب یہاں پر جب خرچ کرنے کی اجازت ہے تو آپ اس کے مالک ہیں اس وقت تک، جب تک کہ آپ واپس نہیں کرتے۔ مالک ہیں تو خمس دینا پڑے گا، لیکن اگر آپ مالک نہیں ہیں، آپ نے صرف امانتاً، کہ امانت جب ہو تو انسان اس میں خرچ نہیں کر سکتا، اس میں تصرف نہیں کر سکتا، تو اگر امانت ہے تو امانت میں جو ہے وہ خمس نہیں ہے۔ اگلا سوال زہرا کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید جو ہم لوگ موبائل پہ پڑھتے ہیں اس پر کسی بچے کا پیر پڑ جائے تو کیا ہم گنہگار ہیں؟ نہیں، وہ قرآن نہیں ہے، وہ تو صرف ایک عکس ہے، اور اس میں کوئی جان بوجھ کے انسان کو یہ سوچ کے کہ اس میں قرآن ہے اور یہ سوچ کے اگر اس کی بے احترامی کرے گا تو گناہ، ورنہ پڑ گیا اور ہاتھ سے گر گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال اس طرح سے کہ میں اپنا نام آپ کو نہیں بتانا چاہتی ہوں، میری شادی کو 7 سال ہوئے، میرے ہسبینڈ پہلے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر شادی کے 1 سال کے بعد میرے شوہر کے بیہیویئر میں نے چینجز دیکھے۔ وہ صرف مجھے ایک نوکرانی سمجھتے ہیں، جب تک میں بنا بولے کام کرتی رہتی ہوں تو وہ خوش رہتے ہیں، جہاں میں اپنی پریشانی ان سے شیئر کرتی ہوں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی اور ان کے والدہ کی بھی بہت خدمت کرتی ہوں، مگر تب بھی وہ محبت اور عزت مجھے نہیں ملتی جس کی میں حقدار ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ اپنے ماموں اور موانی اور ان کے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ میری کوئی خواہش اور نہ میری بیٹی کے لیے کچھ لاتے ہیں، صرف اپنے کزن سسٹر کے سب کام کرتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے پلیز بتا دیجئے میرے شوہر پر کسی نے کوئی جادو تو نہیں کر دیا؟ جادو ٹونا یہ سب ایسی جگہوں کے لیے ہے جہاں پر خود انسان جادو ٹونے میں رہتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر نیک عمل میں رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی آتی ہے کہ دوریاں بڑھتی ہیں، محبت کم ہوتی ہے، لہٰذا جو سبب ہے، جو دور ہونے کا سبب ہے اس کو تلاش کیجئے، اس کو مٹائیے، اس کو دور کیجئے اپنے آپ سے۔ کیا وجہ ہے کہ جو پہلے محبت تھی اور وہ اب محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اس کو ڈھونڈیے، اس وجہ کو، اس کمی کو دور کیجئے۔ صرف خدمت کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، صرف خدمت نہیں، اور دوسرے بھی وجہ ہوتی ہیں، اس کو بھی دیکھیں اور اس سے کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کو پڑھ کر کسی مٹھائی پر، کسی میٹھے شربت پر پھونک کر اگر پلایا جائے تو اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، اور یا ودودوں کا اگر ورد کیا جائے اور پڑھ کر کسی شیرینی پر، کسی مٹھاس پر پڑھ کے کھلایا جائے تو اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے علی صاحب کا، پروگرام کی بہت تعریف کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا بلی پالنے سے منحوسیت آتی ہے؟
پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اور ایسا سنا ہے ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک بلی تھی. وضاحت چاہتے ہیں. بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلی پالنے کی روایتوں میں بھی خبر آئی ہے، اور ممکن ہے کہ سرکار رسالت میں آپ کے ارد گرد بھی رہی ہوں، کیونکہ سارے حیوانات، سارے جانور آپ سے محبت کرتے تھے، تو بلی بھی رہی ہوگی. بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جس چیز سے احتیاط بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلی کا بال یا بلی کے لعاب یا اس کے رطوبت کچھ رہے گی تو اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی. لباس مصلی پہ نماز گزار کے ساتھ اگر ہے بال اس کا، لہذا گھر میں نہ پالیں، گھر کے دروازے پہ پالیں، گھر کے باہر پالیں. اس طریقے سے کوئی حرج نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ شیعہ مسلک میں کیا عمرہ واجب ہے؟ پھر مزید اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ عمرہ کر رہا ہے، کیا وائف کا عمرہ اس کو کرنا ہے ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا؟ واجب نہیں ہے عمرہ کرنا، صرف حج واجب ہے زندگی میں ایک بار، عمرہ واجب نہیں ہے. ہاں، اگر کسی نے منت مان کر نذر کیا یا قسم کھایا تو پھر واجب ہو سکتا ہے، ورنہ شریعت نے عمرہ واجب نہیں کیا ہے. اور اگر انسان اپنا عمرہ انجام دینے کے لیے گیا ہے تو واجب نہیں ہے کہ وہ بیوی کے لیے بھی عمرہ کرے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے کہ ہے کہ ہمیں اپنی امی کے بارے میں بات کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں اور ہم تینوں میں کوئی بات ہو جائے تو ہماری امی ان دونوں کا پکش میں فیصلہ کرتی ہیں اور میرے خلاف، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو لیکن غلطی میری ہی بتائی جاتی ہے. اب بتاؤ ایسی امی سے پیار کرے یا نفرت؟ استغفر اللہ. ماں ہیں، ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ماں ایسا کر رہی ہیں جیسا آپ نے لکھا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، ان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا. لیکن وہ ہماری ماں ہیں، ہمیں حق حاصل نہیں ہے. وہ انصاف کریں یا نا انصافی، وہ برا کریں یا اچھا، کچھ بھی کریں، وہ ہماری ماں ہیں. ہمیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ہمیں اف تک نہیں کہنا ہے زبان سے، سوچے بھی نہیں کہ ہمیں نفرت کرنا ہے. جو بھی وہ کر رہی ہیں وہ آپ کے خلاف کر رہی ہیں، وہ 2 بھائیوں کا ساتھ دے رہی ہیں. ہر حال میں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہوں کے بخشے جانے کے لیے دعا کریں. اسی میں انسان کی بخشش ہے، اسی میں انسان کی کامیابی اور سعادت ہے. نفرت ہرگز جائز نہیں ہے، حرام کام ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال محمد راشد کا ہے. ان کا یہ کہنا کہ میں 14 سال کا ہوں، کیا میں فری فائر گیم کھیل سکتا ہوں؟ وہ جو موبائل وغیرہ میں لوگ نہیں، وہ کارٹون کی طرح ہوتا ہے، وہ بندوق مارتا ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے. ایسے گیم اور ایسے جو لہو اور بیہودہ شمار ہوتے ہوں، اس سے پرہیز کرنا ہے. پہلے بھی اس قسم کے گیم کے بارے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی سوال کیا گیا تھا، انہوں نے منع کیا تھا. اگر یہ بھی انہی جیسا ہے تو اس کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے، جائز نہیں ہے. البتہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ گیم اگر لہو میں آتا ہے تو جائز نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسے گیم اور ایسی چیزوں کو اختیار کیا جائے جس سے انسان کے بدن کو فائدہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ جس کی شعاعیں اور جس کے ریڈیشنز سے جو ہے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اسی میں لگا رہے. خاص کر کے نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اس قسم کے گیم سے اپنے آپ کو بچائیں جو جوانوں کو بہکانے اور جوانوں کو کامیابیوں سے روکنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. اگلا سوال مصباح. ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں، یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے، وغیرہ وغیرہ. یہ حدیث بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بہت ہی بہترین حدیث ہے. اور واقعاً ان خصلتوں کو جو کہا گیا ہے پسند ہے، غور کرنا چاہیے.
اور انسان کو اپنے اخلاق کو ان خصلتوں کے آئینے میں ڈھالنا چاہیے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کر کے شیعہ بنا تھا، تب میری عمر 20 سال تھی۔ اب میں 31 سال کا ہوں اور روزہ، نماز، مجلس، ماتم، نوحہ وغیرہ میں سب پڑھتا ہوں، لیکن ابھی تک میری سنت یعنی ختنہ نہیں ہوا ہے۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں یا مجھے سنت کرانا ضروری ہے؟ مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ لوگ میرے سامنے کچھ نہیں کہتے لیکن پیٹھ پیچھے بولتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی میری شادی ہو پا رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اگر آپ نے سمجھ بوجھ کر دین اسلام کو قبول کیا ہے، الحمدللہ، جہاں تک ختنے کی اور سنت کی بات ہے، ختنہ واجب ہے، بالغ ہونے کے بعد خود انسان پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کو کروانا واجب ہے۔ اگر آپ کے سلسلے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ کسی بھی انسان کے پشت پر پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کچھ کہنا، یہ سب حرام ہے، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک درد ہے اگر کوئی مذہب اپنا چھوڑ کر مذہب تشیع میں آ رہا ہے اور صرف اس بنیاد پر کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس نے دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اپنا مذہب اختیار کیا ہے اور اس سے شادی نہیں کر رہے ہیں، تو جتنے بھی جانتے ہیں اس چیز کو سب جرم میں شریک ہوں گے اگر وہ دوبارہ اپنے مذہب کی طرف پلٹ گیا۔ لہذا تمام ذمہ دار افراد کی، معاشرے اور سماج کے ذمہ دار افراد کی ذمہ داری ہے کہ مدد کریں اور ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں اور ایسے لوگوں کا رشتہ کروائیں۔ البتہ ہم یہاں سے کسی کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر ادھر آئیے، لیکن اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ میرے ہسبینڈ جوا، شراب میں مبتلا ہیں، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کو بھی نہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتے۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں، اپنی بیوی کی عزت بھی نہیں کرتے، مجھے کوئی راستہ بتائیے، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ ہم نے عرض کیا کہ سورہ مدثر کی 1 سے 7ویں آیت اور سورہ آل عمران کی 200 نمبر آیت کو کے ٹرانسلیشن کو لکھ کر روٹی پہ ایسے افراد کو دیا جائے، کوئی پاک و پاکیزہ انسان لکھ کے دے، اور اگر وہ کھا رہے ہیں، کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ بری عادت چھوٹ جائے گی، اور جب بری عادت چھوٹے گی تو بہرحال اچھی عادتیں بھی ایجاد ہوں گی، سامنے آئیں گی۔ اور کہیے، کوشش کیجئے کہ نماز پڑھیں، نماز برائیوں سے روکتی ہے، بہت سی برائیاں دور ہو جائیں گی اگر نماز کے لیے جتنی ہو سکے ان سے کہیے ایک ہی وقت کی نماز سے شروع کروائیے، لیکن نماز پڑھوائیے، کہیے زبردستی نہ کیجیے، لیکن فائدے نماز کے بتا کر ان کو نماز سے قریب کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ پچھلی دفعہ اس مسائل زندگی پروگرام میں مولانا ذوالفقار مہدی صاحب کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا تھا، یہ کہ ایک انسان پیشاب کرنے کے بعد محسوس کرے کہ کچھ قطرات آ گئے ہیں تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر استبرا کے بعد ہے تو وہ پاک مانا جاتا ہے، اور استبرا نہیں کیا آپ نے تو دکھائی دیتا ہے تو وہ اس طرح سے کہ نجس ہی سمجھا جائے گا۔ تو اس میں سوال کرنے والے نے پوری آغا سستانی صاحب کے جو فتاوے ہیں ان کے 69 اور 74 کا پورا ریفرنس بھیجا ہے، 72 73، تو شاید سمجھنے میں کچھ وہ ہوئی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں، پچھلے ایپیسوڈ کو چیک کریں تو اس میں مولانا صاحب نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ استبرا کے بعد اگر کچھ قطرات دکھائی دے رہے ہیں تو وہ پاک ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو ڈیٹیل بھیجی ہے، بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اکبر پور جلال پور سے بول رہے ہیں، مجھے جاننا ہے کہ ہم اپنے شوہر سے 11 سال سے الگ رہتے ہیں، ہمارا ایک بیٹا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں ان سے طلاق چاہیے، تو وہ طلاق نہیں دے رہے ہیں، تو ان سے کیسے طلاق لیا جائے؟ طلاق لینے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ کسی بزرگ کو درمیان میں ڈالیں، کسی ایسے انسان کو جو ان سے قریب ہو، اس سے کہیں، درخواست کریں، اور ان سے گفتگو کر کے ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس سوال کے بہانے اور اس سوال کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ افراد جو بھی
میری آواز کو سن رہے ہیں یا سننے والوں کو جاننے میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جو اپنی بیوی کو رکھ بھی نہیں رہا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے بیوی نالائق ہو یا بیوی کے کردار اچھے نہ ہو، کسی بھی وجہ سے اگر بیوی کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے، نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر طلاق دے کے چھوڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی انسان کو اسی طریقے سے اسیر بنا کے رکھا جائے تو کیا حال ہوگا؟ اگر خداوند عالم نے اس کے بدلے میں ہم سے حساب کتاب مانگا تو کیا ہوگا؟ لہٰذا اگر ہم بیوی کو ساتھ میں نہیں رکھ پا رہے ہیں، چاہے بیوی کی غلطی ہو یا ہماری خود کی غلطی ہو، کسی بھی اعتبار سے، تو فوراً طلاق دے کر آزاد کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اتحاد ہو جائے، ساتھ میں رہیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو تاکہ وہ اپنی زندگی گزاریں، اپنے اعتبار سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں جیسے چاہیں، ورنہ بہت بڑا حساب خدا کی بارگاہ میں ہمیں دینا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ۔ آخری سوال اس طرح سے ہے کہ ہمارے مذہب میں جینس پہننا منع ہے کیونکہ وہ لڑکوں کا پہناوا ہے، تو کیا چھوٹی بچیوں کو ہم پہنا سکتے ہیں؟ کوئی بھی کپڑا اگر انسان کے لیے انگشت نما نہ بنائے انسان کو، ایسا کپڑا کہ جو دوسرے مردوں کا ہے وہ عورتوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، جو عورتوں کا ہے وہ مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جو کامن ہے، مشترک ہے دونوں میں، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جس کپڑے کو جنس کو کہہ رہی ہیں کہ منع ہے، تو یہ منع وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر جسم کی نمائش ہو رہی ہو۔ مقصد لڑکیوں کے پہننے کے لیے جنس پینٹ کو کہہ رہی ہیں کہ اگر پردے سے باہر اس کپڑے کو پہنا جائے گا، پردہ نہیں ہے، جسم کی نمائش ہو رہی ہے، جسم ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر نقاب کے اندر، کپڑے کے اندر، گھر کے اندر ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی پردے کے ساتھ اگر کپڑا پہنا جا رہا ہے تو اس میں پہننے میں کوئی کپڑے کا حرج نہیں ہے۔ اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین اس طرح سے آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ایسے بھی ناظرین ہو جو اپنے بھیجے ہوئے سوالوں کے جواب کا انتظار کر رہے ہوں اور نہیں پہنچا ہو، تو گھبرائیے نہیں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور آپ تک جواب پہنچایا جائے گا، اور ہمیں پھر سے آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ آواز کلیئر ہو، کیونکہ کبھی اگر آپ کا سوال نہیں آیا تو یہی سمجھیے گا یا تو وہ سوال ایسا تھا کہ اس کو چینل پر کھل کر کے نہیں بیان کیا جا سکتا، یا آواز اتنی اچھی نہیں آئی کہ اسے پروگرام میں شامل کیا جائے۔ ایک التماس ہم بھی کر دیں کہ برائے مہربانی اس پروگرام کا نام ہے مسائل زندگی۔ ایسے سوالات کو پیش کریں جو واقعاً ہماری زندگی سے جڑا ہوا، یا کم سے کم اس کا کوئی آخرت میں فائدہ ہو۔ ایسے سوالات کو نہ کہ صرف لذت کے لیے، مزہ لینے کے لیے، اپنا نام ظاہر کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے برائے مہربانی سوالات کو نہ بھیجیں۔ واقعاً معلومات بڑھانے کے لیے سوالات کو بھیجیں، مسئلوں کو حل کرنے کی نیت سے سوالات کو بھیجیں، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور پروگرام کا بھی وقت نہ جائے۔ اور لمبے لمبے سوالات توضیح پہ توضیح، ریپیٹ پہ ریپیٹ نہ کریں۔ ایسا ہو کہ لکھ لیجئے پہلے، تاکہ مختصر لفظ میں اپنی بات کو پہنچائیے، تاکہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سوال شامل کیا جا سکے اور بہتر سے بہتر جواب دے کر آپ کی خدمت کو کیا جا سکے۔ جی تو ناظرین انتظار رہے گا آپ کے سوالوں کا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔